ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ غالب صاحب کی ایک اور غزل کو ہم آج ڈسکس کریں گے، جو کہ اس میں غالب میاں کا پورا رنگ آپ کو ملے گا، اور کیا بات ہے اس کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غالب صاحب کا مطلع ہے کہ ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن۔ غالب میاں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تم جو ہے نا اب بوقت میں پرستی کے دوران تم ہم سے کھل جاؤ، ہم سے فری ہو جاؤ، ہم سے جو ہے نا کھل کے بات کرو، اور کھل کے جو ہے نا ہم سے ملو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم میں پی رہے ہوں تو پھر ورنہ کیا ہوگا، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن۔ ورنہ ہم کیا کریں گے، ہم یہ عذر رکھیں گے کہ ہم نے تو میں پی ہوئی ہے اور ہم تو مستی میں ہیں اور نشے میں ہیں، اور ہم تو آپ کو چھیڑیں گے۔ اب آپ جو ہے نا اگر ناراض ہوں بھی صحیح، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی مستی میں ہیں، ہم نشے میں ہیں اور ہم نے پی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ جب ہمارے ساتھ پی رہے ہو تو پھر ہمارے ساتھ کھل جاؤ، ہمارے ساتھ بات بھی فری ہو کے کرو، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ تکلفات کو درمیان سے ہٹا دو، ہاں؟ تو کھل جاؤ ہمارے ساتھ۔ تو مطلع ہے غالب صاحب کی غزل کا، اور کہتے ہیں کہ ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن۔ اور غرہ اوج بنائے عالم امکان نہ ہو، غرہ اوج بنائے عالم امکان نہ ہو، اس بلندی کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن۔ کہ اگر آپ کو بہت بڑی بھی اونچی جگہ ملی ہے نا، اور آپ کا بہت مقام ہے، اور آپ کی بڑی عزت ہے، یا آپ جو ہے نا بہت بڑے عہدے پہ ہیں، یا جو بھی ہے، تو آپ اس پہ غرور مت کریں، کیونکہ یہ مطلب ایک دن یہ غرور نے ختم ہونا ہے، اور انسان نے پھر نیچے عروج کے بعد زوال نے آنا ہے۔ تو آپ کو غرور کسی کو ان چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک یہ بھی تو ہے نا کہ آخر میں مرنا بھی ہے، تو اگر ہم بہت زیادہ بھی اوپر چلے گئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ مرنا ہے تو آخر میں پھر بھی نیچے ہی آنا ہے، اور زمین کے نیچے بلکہ چلا جانا ہے۔ تو یہ اس کا وہ دیا غالب میاں نے۔ اور یہ شعر غالب میاں کا بہت مشہور ہے، جو ان کی لائف پہ فٹ آتا ہے۔ غالب صاحب کی شاعری جو ہے نا، وہ ان کے تقریباً ان کی لائف پہ ساری فٹ آتی ہے۔ اگر آپ غالب میاں کی مووی دیکھیں جو گلزار نے بنائی ہے، یا الطاف حسین حالی نے جو ان کی لائف کے بارے میں بک لکھی ہے، تو وہ اگر پڑھیں تو وہ ساری آپ کو غالب میاں کی لائف کھل کے سامنے آئے گی، اور یہ شعر ان کی لائف سے ریلیٹ ہوتے ہیں، ساری ان کی غزلیں بھی، ان کے شعر بھی۔ اور جو مووی انہوں نے بنائی مرزا غالب، گلزار نے ڈائریکٹ کی، اور رائٹر بھی شاید وہ خود ہی ہیں، تو اور نصیر الدین شاہ نے غالب میاں کا کردار ادا کیا، اور حق ادا کر دیا ہے غالب میاں کے مطلب شخصیت کا، کہ جیسے انہیں ہونا چاہیے تھا۔ نصیر الدین شاہ نے کمال کی ایکٹنگ کر کے ان کی وہ رول کا جو ہے نا حق ادا کیا ہے۔ تو آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو مزہ آئے گا۔ جگجیت اور چترا سنگھ کی آواز میں غالب میاں کی غزلیں ہیں، جس سے فلم کا لطف اور بھی تو بالا ہو جاتا ہے۔ تو اور آپ کی کو ساری جو غالب میاں کی شاعری ہے نا، وہ کھل کے آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ کہیں گے کہ غالب میاں کی شاعری جو ہے نا اتنی مشکل نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ کا جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ذرا مشکل لگتی ہے، اور فارسی کے لفظ بھی تھوڑے بہت اس میں شامل ہیں، تو اس وجہ سے بھی۔ تو غالب میاں کا یہ شعر بہت مشہور ہے، جو ان کی لائف پہ فٹ ہوتا ہے، جیسے سارے فٹ ہوتے ہیں، یہ بھی فٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ کہ غالب صاحب فرماتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ غالب میاں جو ہے نا قرض لیتے رہتے تھے، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ قرض لے کے بھی وہ شراب لے آتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لت لگی ہوئی تھی، اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم قرض کی میں پیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فاقے میں ہم نا روٹی تو نہیں ہے، لیکن شراب پڑی ہے اور شراب پی رہے ہیں ہم، تو کیا یہ جو ہم فاقے میں مینس کہ بھوک ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن کھانے
کے بغیر ہم فاقے میں بھوک رہ کر ہم مستی کر رہے ہیں نا، پی رہے ہیں، اور پی کے تو ہم سمجھتے تھے کہ ایک دن ہم اسی کی وجہ سے جو ہے نا کافی ہمارا نام بھی ہو جائے گا، یا ہم پیسے ملنا بھی آسانی ہو جائے گی اس میں، اور ہمارا بڑا نام ہم کما لیں گے، ہاں تو ہم بڑی بلندی تک پہنچ جائیں گے. وہ جو حالانکہ وہ پہنچے ہیں اس بلندی تک، لیکن شاید کہ ان کی لائف بڑی مشکل گزری تھی، تو جس کا ہمیشہ ان کے چاہنے والوں کو افسوس رہے گا کہ یار ان اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. تو قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے. آئے ہائے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، کہ یہ جو دکھ کے اور درد کے اور غم کے جو نغمے ہیں نا، اے دل تو اس کو بھی غنیمت جان، تو اس کو بھی کہے کہ یار شکر ہے یہ تو اویلیبل ہے نا، یہ تو تیرے پاس ہے نا، غم تو ہے نا تیرے پاس. کیوں؟ کیونکہ بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، کہ ایک دن تو ہستی نے بھی ختم ہو جانا ہے. تو یہ جو غم ہے یہ غم سے بھی جان چھوٹ جائے گی، غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب لائف نہیں ہوگی تو پھر غم کیا ہوگا؟ جب ڈیڈ میٹر کو کیا غم ہوگا؟ تو وہ غالب میاں کے اور بھی ایسے شعر ہیں کہ لائف اور جو زندگی ہے اور غم ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، مرنے سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ کہ زندگی اور غم میں رہنا یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، اور جب تک زندگی ہے تو ہم نے رہنا ہے، اور غم جو ہے نا ختم نہیں ہوگا. تو یہاں پہ غالب یہ کہتے ہیں کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. کیونکہ اب غم ہے نا، اس کو بھی تو غنیمت جان ہے دل. کیوں؟ کیونکہ ایک دن تو یہ نہ غم رہے گا نہ زندگی رہے گی. تو خیر ہے، زندگی ہے تو غم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ہم زندہ ہیں تو غم برداشت کریں گے. اور مکتا ہے غالب میاں کی غزل کا، اور وہ ہے کہ دول دپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں. دول دپا کہ چھیڑ چھاڑ کرنا اور مستیاں کرنا، اس سراپا ناز اس خوبصورت انسان کا جو ہے نا تو طریقہ نہیں ہے، وہ مستیاں شستیاں نہیں کرتا. لیکن کیا ہے کہ ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن، ہم نے ہی ذرا جو ہے نا پیش دستی کی، ہم ہی آگے بڑھے اور ہم نے ہی چھیڑ چھاڑ شروع کی. ورنہ وہ جو ہے نا چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، وہ بڑے سوبر سے بندے ہیں. لیکن غالب صاحب جو ہیں وہ تو پھر اپنی شوخی سے مجبور ہیں، شوخی طبیعت سے. ہاں تو مقطع کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ دول دپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. لو یو غالب دی گریٹ.